بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان ایم عالم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ گفتگو سن رہے تھے پچھلے پروگرام میں اسپین میں مسلمانوں کی آمد، عروج اور زوال۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل تھے ہمارے معزز مہمان جناب فرید ملک، اور ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا اس میں ہماری بات ختم ہوئی تھی جہاں وہیں سے پھر یہ سلسلہ جوڑا جاتا ہے، اور بات ہماری چل رہی تھی۔ ملک صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ جولین کی جو بیٹی تھی اس نے پھر جب لوگوں کے تانے سنے اور دل برداشتہ ہوئیں کہ لوگوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے یہ سارا جو ہے اس کے باپ نے یہ کیا، اور پھر مسلمان جو ہیں انہوں نے حملہ کیا یا انہوں نے اس کو فتح کیا، اور اس تانے کی وجہ سے اس نے پھر ایک دن خودکشی کر لی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں کہ وہیں سے بات شروع کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اسی جگہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اصل میں کاؤنٹ جولین اور اس کی فیملی جو تھی وہ بہت ہی پریشان حال تھی، کیونکہ دونوں طرف سے ان کی جو لوکل کمیونٹی تھی کرسچنز، وہ تو ان سے نفرت کرتے تھے، اور مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ وہ بھی اس کو ٹریٹر سمجھتے تھے۔ اچھا۔ اور اسپیشلی جب ان کی بیٹی فلورنڈا، اس کا غم ان سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس نے خودکشی کر لی، اور اس کے بعد اس کی جو بیوی ہے فرولینا جو ہے وہ اس کے جو بھی باڈی کے حصے ویسے تھے وہ سب لے کے وہ سبتہ چلی گئی، اور اس نے وہاں پر اس کا ٹوم بنایا۔ اچھا، مقبرہ بنا کے اس کو وہاں دفن کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس عرصے میں یہ ہے کہ جب عبدالعزیز اپنے آخری دنوں میں، ان کا رویہ کاؤنٹ جولین کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہر بات میں ان سے مشورہ کرتے تھے، اور موسیٰ بن نصیر ان کو کہہ کے گئے تھے کہ ان کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہر بات میں وہ مشورہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ ان کو ہر وقت مطلب اس خیال میں وہ مبتلا رکھتے تھے ان کو کہ یہ اگر یہ شخص کاؤنٹ جولین اپنے ملک سے وفا نہیں کر سکتا تو ہمارے ساتھ وفا کیسے کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ لہذا وہ ہر وقت ان کے وصفے سے پھیلاتے رہتے تھے کہ اس شخص کو ختم کر دیا جائے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کاؤنٹ جولین نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، بالکل علیحدہ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان آخری دنوں میں ایک تو ان کو اپنی بیٹی کا غم تھا، دوسرے وہ اس میس میں وہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے، لہذا وہ سیول کے سبرز میں وہ منتقل ہو گئے تھے۔ وہاں سے وہ بیٹی کو لے کے مالاگا چلے گئے، اور مالاگا میں یہ واقعہ ہوا کہ ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی۔ خیر، ان کی وائف جو ہے وہ ان کو لے کے تو سبتہ چلی گئیں۔ یہاں پر انہوں نے سبتہ میں اس کو کیتھیڈرل میں اس کی تدفین کی، اور وہ بہت ہی غم سے نڈھال تھے۔ اس عرصے میں یہ ہوا کہ عبدالعزیز کی شہادت یا قتل کے بعد سلیمان نے اپنا ایک خاص آدمی اسپین میں بھیجا، اس کا نام تھا الحر۔ یہ الحر جو ہے وہ اپنی عادات کے لحاظ سے بے انتہا ظالم شخص تھا۔ اچھا۔ بے انتہا ظالم شخص تھا، اور جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام الوزا تھا۔ وہ الوزا جو تھا اس کو اصل میں وہ ایک نیم خدا قسم کا آدمی تھا، لیکن اس کا یہ خیال یہ تھا، وہ اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ وہ بہت بڑا ایسٹرالوجر ہے، ایسٹرونومی اس کو آتی ہے۔ تو الحر جو ہے ہمیشہ اس سے مشورہ لیتا تھا۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے اس نے کہا کہ یہ اب مجھے بتاؤ کہ میری تباہی میں کس کا حصہ ہے تاکہ میں اس کو زندگی میں ختم کر دوں۔ الحر نے کہا کہ تم مجھے اب میرا ذائچہ تیار کرو، اور مجھے بتاؤ کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں تاکہ میں ان کا خاتمہ کر دوں۔ تو یوزا نے اس کا وہ ذائچہ تیار کیا، اور اس نے کہا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ کاؤنٹ جولین ہے، کیونکہ وہ اپنی فوج تیار کر رہا ہے، اور کسی وقت بھی وہ تم پہ حملہ کرے گا اور وہ تمہیں یہاں سے ختم کر کے چلا جائے گا۔ لہذا اس نے فوری طور پہ قاصد بھیجا کاؤنٹ جولین کو کہ تم میرے سامنے
میرے پاس جو ہے وہ کورڈوبا میں حاضر ہو، کیونکہ اس کے دراصل جو تھا وہ کورڈوبا منتقل ہو گیا تھا۔ تو کاؤنٹ جولین نے اس سے کہا کہ بھئی اس وقت میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میری فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، ہاں ٹھیک ہے، سبتا میں ہے، ٹھیک ہے، تو میں کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوں گا۔ لیکن یہ جب پیغام اس کو ملا تو اس نے یوزا نے اس کو یہ کہا کہ وہ اب وہاں سے بھاگ جائے گا، لہذا فوری طور پہ فوج بھیج کے اس کو گرفتار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے حالات نے پلٹا کھایا۔ اب کاؤنٹ جولین جو ہے اس کے دل میں بھی یہ شبہ، پہلے اس کو شبہ نہیں تھا، لیکن عبدالعزیز کے قتل کے بعد اس کو دن بدن شبہات پیدا ہو رہے تھے کہ شاید اس کا مستقبل جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ آئندہ چل کے ٹھیک نہیں ہوگا، اور وہ اس سوچ بچار میں تھا کہ وہ اپنے لیے کوئی رستہ اختیار کرے۔ بیٹی کا غم بہت زیادہ تھا، بیوی بھی اس کی پریشان تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا، اور وہ اس کے لیے پریشان تھا کہ کہیں اس پہ نہ ہاتھ پڑ جائے۔ تو وہ فوج آ گئی، اور لیکن کاؤنٹ جولین کو ان کے آنے سے پہلے پتہ چل گیا کہ بھئی فوج آ رہی ہے اور وہ اس کو گرفتار کریں گے، لہٰذا وہ اپنے 15 جانساروں کے ساتھ اس نے ایک آج کل جس شہر کو کہتے ہیں کارٹاہینا، وہ وہاں پر چلا گیا، اور اس نے وہاں سے اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے وہ دوسری اسٹیٹ میں، ایک کرسچن اسٹیٹ میں جو آراگون میں، اور آراگون میں اس نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، لیکن چونکہ بادشاہ سے اس اسٹیٹ کے بادشاہ سے رابطہ تو وہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ عام آدمی بھی اس سے نفرت کرتے تھے، اور جو بھی سنتا تھا کہ یہ شخص ہے، تو وہ اس کو وہ پریشانی کے عالم میں نا وہ اس سے نفرت کرتے تھے، لہذا وہ وہاں پر اپنی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اب جب الحر کو وہاں پر کاؤنٹ جولین نہیں ملا تو اس کی انتقام کی آگ جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے کہا کہ اچھا اس کی بیوی جو ہے وہ سبتا میں ہے، لہذا ہم سبتا چلتے ہیں اور اس کو گرفتار کرتے ہیں۔ صحیح، لہذا اس نے فوج جو ہے وہ سبتا بھیج دی، اور وہاں پر اس نے کاؤنٹس کو بلایا، وہ خود بذات خود گیا، اس نے کاؤنٹس کو بلایا، اس نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لو۔ تو کاؤنٹس کو اس کے آدمیوں نے آلریڈی یہ بتا دیا تھا کہ اب اس کے بیٹے کی جو ہے وہ گرفتاری ہوگی اور اس پہ کافی ظلم کیا جائے گا، لہذا اس کی بیوی پریشان تھی، اور بیوی نے کہا اچھا میں چلتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ میں تمہاری جان اسی صورت میں بچا سکتی ہوں کہ میں تمہیں کسی قبر میں دفن کر دوں زندہ۔ اچھا، مطلب اس کا ایسے ہوگا کہ بھئی اس کی مطلب تمہاری سیفٹی ہوگی، لیکن وہ تمہاری بہن کا جہاں ٹوم ہے، مقبرہ ہے، اس کے ساتھ ہی تمہیں وہاں پر دفن کر دیا جائے گا۔ مطلب ایئر کا بندوبست اور سب چیزیں ہوں گی، لیکن پتہ یہ چلے گا کہ وہ یہاں پر دفن ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹے نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں وہاں پر سو جاؤں گا، اور پھر یہ ہے اس کے الفاظ سے آخری کہ میری بہن تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی، میری بہن ساتھ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، سو رہی ہے، تو میں بھی سو جاؤں گا۔ اس نے اس کو وہاں پر بندوبست کر کے اپنی آدمیوں کے ساتھ اس نے وہاں پر اس کو کور کر دیا، ٹھیک ہے، اور خود بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی مطلب ہے کہ مؤدبانہ اور جو ایک شاہانہ، ہاں ڈگنیٹی کے ساتھ وہ وہاں گئی، اور اس نے امیر کو سلام کیا، الحر کو، لیکن الحر جو ہے وہ بہت ہی ظالم انسان تھا، اور اسپیشلی اس کا جو دوست تھا زولا، اس نے اس کے کان میں کہا کہ اس عورت کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ تو مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ سویا ہوا ہے، مطلب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو زولا نے اسے کہا کہ اچھا جہاں پر وہ دفن ہے ہم اس جگہ کا معائنہ کریں گے، اچھا، اس جگہ کا معائنہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ کہاں پر دفن ہے۔ تو اس کے بعد وہ کیتھیڈرل چلے گئے۔ اوزا بہت ہی خبیث قسم کا انسان تھا، یوزا اس کو بھی کہتے ہیں، اوزا بھی کہتے تھے، تو وہ وہاں چلا گیا اور اس نے تمام قبروں کی تلاشی لی، ٹھیک ہے،
اور اس نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. اس کی ماں نے کہا. تو وہ وہاں پر مطمئن ہو کے, انہیں وہاں کچھ نہیں ملا, اور وہ جب نکلنے لگے تو اس وقت یوزا نے کاؤنٹس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی, خوشی کی, خوشی کی, اطمینان کی, کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بچ جائے گا. تو ایک ماں کی آنکھوں میں چمک آئی اور اس کو شک پڑ گئی. یوزا نے کہا اچھا اس میں کوئی ہے, کوئی گڑبڑ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے کاؤنٹس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھ لی تھی. اس نے آرڈر کیا, اس نے الحر کو کہا کہ پیچھے چلو اور یہ جو قبر ہے اس کو کھودو. اچھا, اس نے قبر کو کھودا اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنے آرام سے وہ نیند, میٹھی نیند سو رہا تھا, اندھیرے میں وہ سو رہا تھا. تو وہ جو کرسچن اس کو اٹھانے کے لیے گیا, اس نے سوچا کہ یہ لاش ہے. اس نے بڑے آرام سے اس کو اٹھایا, اور جب باہر لے کے آئے اور انہوں نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو وہ زندہ انسان تھا, کیونکہ وہ تھا ہی زندہ بیٹا. بالکل. تو اس کے بعد وہ اسے کہا کہ بھئی اس کو امیر کے پاس لے چلو. لہٰذا الحر نے اسے کہا کہ اس کی ماں سے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہم سے, یہ تو زندہ ہے. اس نے کہا بہرحال یہ مردوں میں شامل تھا, کیونکہ یہ اپنی بہن کے ساتھ اس کو پیار تھا اور یہ اکثر وہیں چلا جاتا تھا اور وہ سو جاتا تھا. اور اس نے کہا بھی تو یہ تھا کہ مردوں کے ساتھ سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا اچھا اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ اب یوزا کرے گا. تو اس نے یوزا کو کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور تم جو کچھ بھی اس کے ساتھ کرنا چاہتے وہ کر لو. تو اس کیتھیڈرل کا ایک کافی اونچا ٹاور تھا, وہ اس کو وہاں لے گیا اور اسے بڑے پیار سے کہتا ہے کہ آسا آسا چلو ہم اوپر جا کے اسپین کا نظارہ کریں گے, کیونکہ یہ واقعہ جو تھا یہ سبتہ میں تھا. تو یہاں پر وہ اونچا ٹاور پہ اس کو لے گئے, اور جب اس کے آخری حصے میں پہنچے تو اس نے کہا کہ وہ سامنے کون سا ملک ہے؟ اس نے کہا اسپین. اس نے کہا یہ ملک جو ہے وہ کس کا تھا؟ اس نے کہا یہ میرے باپ اور میری ماں کا ملک تھا اور مجھے اس ملک سے پیار ہے. تو یوزا کہتا ہے اس کو کہ اچھا اگر تمہیں پیار ہے تو تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ. وہ بالکنی تھی, اپنے ہاتھ پھیلاؤ اور وہ اسپین تمہیں پکڑ لے گا. تو بچے نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ باہر کیے اور پیچھے سے اس نے اس کو دھکا دے دیا, اور وہ بہت اونچا ٹاور تھا, وہاں سے وہ گرا نیچے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جب وہ نیچے واپس آیا تو الحر نے کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آئے آپ کو میں دکھاتا ہوں. کہتا ہے وہ سیف ہے؟ ان نے کہا ہاں بالکل سیف ہے. وہ اس کو اوپر لے گیا اور اس نے بالکنی سے دکھایا کہ وہ سیف پڑا ہوا ہے. تو جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا الحر, وہ بہت ظالم انسان تھا. تو نیچے واپس آیا. اس عرصے میں کاؤنٹس کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ اس کا بیٹا, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جولین کو اور اس کی بیوی کو اس کا فرولینا کو اس نے کہا کہ بھئی اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. ہاں, تو اب تو اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا تھا. اس نے کہا تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو, بیٹا میرا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو الحر نے کہا کہ وہ جو کیپٹیو تھے, جو قیدی تھے کرسچنز, ان کو بلایا. ان کو کہا کہ تم پتھر لے کے آؤ اور اس عورت کو پتھر مارو. تو وہ گڑ گڑائے, انہوں نے کہا یہ ہماری کاؤنٹس ہے اور ہم اپنے ہاتھ سے ہم اس کو پتھر نہیں مار سکتے. تو الحر نے کہا اگر تم پتھر نہیں مار سکتے تو پھر تمہاری حالت بھی ایسی ہوگی, پھر تمہیں پتھر, جو بھی انکار کرے گا اس کو سنسار کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک دو آدمیوں کو اس نے مروا دیا. اب وہ سب وہ جو کرسچن تھے انہوں نے پتھر لیے اور کاؤنٹس کو مارنا شروع کیا, اور اس طرح سے وہ سنسار ہو کے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی باڈی کو ڈسٹرائے کر دیا گیا یا پتہ نہیں کیا کیا. بہرحال یہ ہے کہ الحر جو ہے وہ کافی خوش تھا اور زولا بھی بہت خوش تھا. اب اس نے کہا کہ اچھا ذائچہ تیار کرو کہ اب میری تباہی کا اور کون ضامن ہے. لیکن اس عرصہ میں جولین جو ہے وہ تو بھی زندہ تھا نا؟ ہاں زندہ تھا. اس نے کہا کہ وہ ذائچہ تیار کرو. اس نے کہا ابھی تو تمہارا اصل دشمن تو زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو تم اس کو تلاش کرو. اس نے اپنی فوجیں بھیجیں اور وہ جو ہے آراگون میں ایک وہ چرچ میں اس نے پناہ لی تھی. آراگون میں ایک
یہ آراگون اسٹیٹ ہے، اس میں اس نے پناہ لی تھی۔ کاتالانہ کی یہ ساری اسٹیٹ جو ہے یہ آراگون کی ہے، اور وہ کارٹاہینا سے وہ یہاں پر آگے پہنچا تھا۔ تو آراگونا میں اس نے پناہ لے کے، اور ایک وہاں پر مارسیلو ایک کافی بڑا چرچ تھا، کیتھیڈرل قسم کا چرچ تھا، وہ وہیں پہ رہتا تھا۔ لیکن اصل میں یہ ہے کہ اس کو خوراک بھی نہیں ملتی تھی، سب لوگ جو ہیں اس سے نفرت کرتے تھے، اور اگر وہ کہیں سامنے آتا تھا اس کے منہ پہ تھوکتے تھے، وہ کہتے یہ یہاں ٹریٹر ہے یہ، اور اس کو مسلمانوں کی طرف آنے کی تو جرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ الہور جو ہے وہ اس کا جانی دشمن ہے۔ بہرحال وہ بھوک سے پریشان ہو کے، تو اس کے بعد اس کی وہیں پر اس حالت میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ سٹوری تھی اس فیملی کی کہ وہ چاہتا یہ تھا کہ سبتہ کی حکومت اس کو مل جائے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا عمل دخل ہو، اس سے مشورہ لیا جائے اسپین کے باقی معاملات میں۔ ہاں، معاملات میں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن الحر نے اور ادھر جو مطلب جو خلیفہ سلیمان تھا، انہوں نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا اور اس کو مروا دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے واقعات سننے کے بعد اس عرصے میں ان کا جو آخری خلیفہ تھا وہ عمر بن عبدالعزیز آئے۔ ٹھیک ہے، ادھر بنو امیہ کی حکومت کے ہاں، یہ آخری جو خلیفہ تھے، جی بالکل، عمر بن عبدالعزیز۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ ایک قافلہ گیا، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے یہ ساری بات کہی کہ ایسے کاؤنٹ جولین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کی ساری فیملی تباہ ہو گئی ہے۔ تو وہ رو پڑے، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اے رب العالمین، میں اس فیملی کی تباہی میں میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ الحر نے کیا ہے اور میں اس کو ابھی اس کو سزا دیتا ہوں، لیکن رب العالمین تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ الٹیمیٹلی میں ذمہ وار ہوں، کیونکہ میں خلیفہ ہوں اور میں نے اس کی خبر گیری نہیں کی۔ وہ بہت نیک انسان تھے۔ تو انہوں نے الحر کو فوری طور پہ معطل کیا اور اس کی جگہ سمی کو وہاں پر گورنر مقرر کیا۔ ٹھیک ہے۔ سمی کا ذکر پچھلے پروگرام میں ہو چکا ہے کہ انہوں نے فرانس کے کافی علاقے میں تولوز تک چلے گئے تھے، جی، اور وہیں پہ لڑائی ہوئی اور اس میں وہ شہادت پا گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا، یہ اب آپ نے بات کی کہ فرانس تک ہم پہنچے، ادھر بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور آخری جو خلیفہ ہے عمر بن عبدالعزیز، ان کا دور ختم ہوتا ہے، ادھر جو ہے بغداد میں عباسی دور شروع ہوتا ہے۔ جی، عباسی دور شروع ہوتا ہے۔ عباسی دور شروع ہوتا ہے، اور پھر ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا جو کیا وہ یہ کیا کہ بنو امیہ جو ہیں ان کے خاندان کے افراد جو ہیں، یا ان سے جن سے ان کا تعلق ہے، ان کو چن چن کے قتل کرنا شروع کیا۔ یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے اس بات کو لے کے چلیں۔ ہاں، اس میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو شہزادے تھے ان کو بھی قتل کیا، لیکن اس میں ایک شہزادہ تھا جو عبد الرحمن تھا، تو وہ کسی سے بچ کے وہ وہاں سے نکل آیا، جس کا ذکر پچھلے پروگرام میں کیا تھا، میں عبد الرحمن الداخل جس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جب ظلم شروع ہوا تو اسی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ کر گیا۔ ہاں، اس میں وہ صرف ایک واحد یعنی شہزادہ تھا جو وہاں سے نکل کے بھاگا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی ماں جو تھی بربر تھی، اور بربر یعنی کہ افریقن تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس کے ایڈوائزر نے، یا جو بھی اس کے مطلب جو سپورٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت افریقہ چلے جائیں اور آپ اپنی ماں کا حوالہ دیں، اور وہ لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے، یا آپ کی زندگی جو ہے وہ بچا لیں گے۔ تو وہ بڑا سخت دور تھا۔ اس وقت عبد الرحمن کی 20 سال کی عمر تھی، بالکل ینگ تھے، اور تاریخ میں یہ آیا ہے کہ وہ 5 سال تک کبھی ایک جگہ رات گزارتے، اور صبح اس کو ڈر ہوتا تو وہ کسی دوسری جگہ چلے جاتے، اور پھر کسی جگہ اور رات بسر کرتے، کبھی ان کو کھانا ملتا، کبھی نہیں کھانا ملتا، اور اس طرح سے وہ اپنی ماں کا حوالہ دیتے ہوئے وہ 5 سال انہوں نے گزارے۔ تو ماں ان کی والدہ جو ہے وہ عربی تھی، ان کی والدہ عربی تھی؟ نہیں، وہ مطلب ہے کہ ان کی والدہ کے متعلق کوئی تفصیلات نہیں ہیں، کیونکہ میں نے جو یعنی وہ بربر تھیں۔ ہاں، بربر تھیں، اور اسی وجہ سے ان کی بربر جو ہے، اگرچہ ان کی وہاں پر چونکہ شادی ہو گئی تھی خلیفہ کے ساتھ،
ٹھیک ہے. تو وہ اب اس میں ایک عربوں کا حصہ بن گئی تھی، لیکن وہ ایکچول ان کی نسل جو تھی وہ بربر تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر کچھ اس کی ماں کے خاندان کے کچھ لوگ جو ہیں اس کو مل گئے. صحیح. اور انہوں نے اس کا ساتھ دیا، اور آہستہ آہستہ یہ خبر پھیلنی شروع ہو گئی کہ ہمارے بادشاہ یا ہمارے شہزادے جو ہیں وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہاں سے وہ لوگ ان کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے. اور پھر وہ اسپین میں جب داخل ہوئے تو اس عرصے میں سمیع کی شہادت کے بعد، جو کہ فرانس میں ہوئی تھی، اس کے بعد لوگوں نے ایک دو اور لوگوں کو مطلب اپنا امیر بنایا، لیکن ان سے بھی کوئی انتظام نہیں چل سکا. فائنلی ایک بڑے پاپولر قسم کے امیر یوسف کو انہوں نے اپنا منتخب کر کے اپنا امیر بنا لیا. ٹھیک. تو یہ جب داخل ہوئے تو اس وقت امیر یوسف کا کافی اثر و رسوخ پھیل چکا تھا، اور ان کے 3 بیٹے تھے اور وہ ان کی ہیلپ کر رہے تھے. تولیدو میں ان کے بیٹے کے گورنر تھا، سیول میں گورنر تھے. اس طرح سے ان کا کافی ہولڈ تھا. تو عبد الرحمن جو ہے انہوں نے سیول کی طرف رخ کیا. ٹھیک ہے. سویلا کی طرف رخ کیا، اور یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت جو ہے جی. وہ اپنے لوگوں کو یہاں پر جمع کیا. اور سیویلا سے پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتے ہوئے دوسرے علاقوں میں گئے. لیکن جہاں بھی وہ جاتے تھے ایک جمع غفیر ان کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ کہتے تھے ہمارا شہزادہ آ گیا ہے، ہمارا ایکچول اصلی بادشاہ جو ہے وہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. ادھر یوسف امیر تھے. امیر یوسف جو ہے ان کو کافی اس بات سے تکلیف ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی حکومت تو نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ لڑکا جو ہے عبد الرحمن، اس سے لڑائی کرنے کے بعد ہی وہ حکومت چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. لڑائی ضرور ہوگی، اگر وہ جیت گیا تو حکومت کرے گا، ادروائز میں امیر ہوں اور میں یہیں پر رہوں گا. لہذا اس میں یہ ہے کہ کافی جھڑپیں ہوئیں ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی. اور فائنلی جو ہے وہ امیر یوسف خود ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بیٹوں کو انہوں نے قید کر دیا، اور ایک بیٹا جو ہے وہ قید سے بھاگ گیا. اس نے بھی بعد میں کافی سازشیں کی. الغرض یہ ہے کہ فعلی طور پہ کوئی یہ 2 سال لگے، اور 2 سال میں عبد الرحمن الداخل تو یہ وہاں پر کامیاب ہو گئے. لوگوں نے ان کو اپنا امیر منتخب کر لیا. ٹھیک ہے. ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے اسپین میں مسلمانوں کی آمد، عروج و زوال کے حوالے سے، اور ابھی فرید ملک صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. تاریخ کے کچھ اور اوراق جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ وہاں کیا واقعات ہوئے، اور پھر اس کے آگے سازشیں کیا ہوئیں، اور اس کے بعد کیا ہوا. تو اس وقت ہمارا جو آج کا یہ پروگرام ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ ہم اس تاریخ کے جو باقی لمحات، واقعات، اور وہاں کے جو جذبات تھے، اور پھر وہاں کے جو حالات تھے، اس پر مزید گفتگو جاری رکھیں گے. اس پروگرام میں اپنے میزبان ایم ایم عالم کو، اپنے مہمان جناب فرید ملک صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.